بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے چند باتیں ضروری ہیں، ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، بقیہ ائمہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ واجب کن لوگوں پر ہے وہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے اور دیکھیں کہ ہمارے بہت سے افراد، بہت سے لوگ، خاص طور پر گھریلو خواتین جن کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا۔ اب قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ چاندی کچھ سونا کچھ پیسہ روپیہ یا اس کے ساتھ کچھ سامان تجارت یا پھر گھر کے اندر بسا اوقات جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں جو سال میں کبھی کبھار استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس کئی گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک استعمال کی ہیں، باقی کچھ ویسے زینت کے لیے یا ویسے پڑی ہیں، یا اسی طرح آپ کے پاس کوئی زمین پڑی ہوئی ہے، یا اسی طرح آپ کے کپڑوں میں کوئی زائد کپڑے ایسے ہیں جو عام استعمال کے نہیں ہیں، مہنگے کپڑے ہیں، جیسے شادی کا جوڑا ہوتا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، یا اسی طرح گھر میں بڑے بڑے جیسے پتیلے برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا زینت کے لیے گھروں میں برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں شوشا دکھانے کے لیے، یا قیمتی برتن جو عام استعمال نہیں ہوتے، کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ ایک دو دفعہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کتابیں جو کسی کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اگر اس حد تک ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کو پہنچیں تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ انسان کے پاس پیسہ آ جائے، روپیہ آ جائے یا سونا چاندی آ جائے اور اس کے بعد اس پر سال گزر جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بس عید کے دنوں میں، ذی الحجہ کے دنوں میں آپ کے پاس عید کے موسم میں اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ جو 52.5 تولہ چاندی جس کا غالباً آج کل 80,000 کے آس پاس ہے، 80,000 سے کبھی 85,000 82,000 80,000 اسی کے آس پاس اس کی قیمت بنتی ہے، یا 7.5 تولہ سونا، یا کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسہ روپیہ 2,000 10,000 20,000 پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی قیمت چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو سمجھے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے خواتین کا تذکرہ کیا تھا کہ خواتین کے پاس، بعض بچیوں کے پاس سونا ہوتا ہے، بعض خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے تقریباً 7 تولہ یا اس سے بھی زیادہ، یا 5 تولہ سونا ہے، 2-3 تولہ چاندی ہے، ایک ہار یا کچھ انگوٹھی چاندی کے ہیں، باقی سونا ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس تو روپیہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے اوپر قربانی کیسے ہوگی؟ بھائی آپ کے پاس یہ جو چاندی کی یا سونے کی شکل میں زیور موجود ہے، یا دونوں کو ملا کے اس کی قیمت دیکھیں، 52.5 تولہ چاندی کو اگر اس کی قیمت پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو بہت سی خواتین، بہت سی بچیاں جن کے پاس مثلاً 8-10,000 20,000 30,000 روپیہ بھی ہوتا ہے، حفاظت کر کے اٹھا کے رکھتی ہیں، کچھ سونا چاندی بھی ہوتی ہے، تو اب ان کو ملا کر اگر یہ 88 یا 85 یا 80,000 روپیے کو پہنچتے ہوں، 82,000 روپیے کو اس کی قیمت پہنچتی ہو ملا کر، تو سمجھے ان پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے باوجود جو نہ کریں تو ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ فلا یقربن مصلانا، ان کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہو گئی قربانی کا نصاب ہو گیا۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ ہر مسلمان عاقل مسلمان پر واجب ہے، کافر پر نہیں۔ عاقل پر واجب ہے
پاگل کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یا جس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا ان پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مرد و عورت دونوں جن کے پاس اتنی گنجائش ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کن جانوروں پر کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے اونٹ، 3 قسم کے جانور ہیں۔ سب سے پہلے اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال کے کم اونٹ کی قربانی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر گائے یا بیل وغیرہ، تو گائے بیل کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اس کے ضروری مسائل بعد میں بتاؤں گا کہ ان کو کس طرح کے جانور ہونے چاہیے، کیا شرائط اس کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ، مینڈا، تو ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اونٹ کی جو قربانی کی عمر ہے وہ 5 سال ہے، 5 سال سے کم عمر کی قربانی جائز نہیں ہے اونٹ میں۔ گائے اور بیل وغیرہ کی 2 سال، کم از کم 2 سال سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دمبا، بکرا، دمبی یا بھیڑ یا اسی طرح مینڈا، ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، سال سے کم کی قربانی نہیں ہے۔ البتہ دمبا، دمبی، بیڑ وغیرہ میں اگر وہ اتنا موٹا ہے کہ سال سے تو اگرچہ کم ہے، 6 مہینے سے اوپر ہے، یعنی 6 مہینے سے چھوٹا نہ ہو، 6 مہینے سے اوپر یا 6 مہینے کا ہو، لیکن دیکھنے میں اتنا لگتا ہو کہ سال بھر کا لگ رہا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس میں مرغی، بطخ یا اس طرح ان چیزوں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ قربانی لیں تو اچھی طرح اپنے جانوروں کو چیک کریں، صحیح ہوں، تازہ ہوں، صحت مند ہوں، کیونکہ بیمار کی قربانی نہیں ہوتی ہے، عیب دار کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں انشاءاللہ مسائل آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ فی الحال بس یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں: قربانی کا نصاب، قربانی کے جانور اور ان کی عمریں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ مسائل کے اوپر بعد میں بات ہوگی۔